بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے محفل میں موجود ہیں حاجی نذیر احمد صاحب، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ویلیا زون کے صدر ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اور ویلیا کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ ویلیا میں بھی اپنی امدادی سرگرمیوں کا آغاز سب سے پہلے کیا، حتیٰ کہ حکومتی اداروں اور رفاہی تنظیموں سے سب سے سبقت لے کر اس نے سب سے پہلے ویلیا میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہی سرگرمیوں کے بارے میں ہم بریفنگ چاہیں گے جناب حاجی نذیر احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور الخدمت میں جو اس وقت ریلیف سرگرمیاں کی ہیں ان کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے وہ اس کرونا وبا کے آتے ہی ہم انشاءاللہ میدان عمل میں اتر چکے تھے اور اس پہ کام کر رہے تھے، اور اس میں ہمارا ٹاسک سب سے پہلا جو تھا وہ لوگوں تک خوراک پہنچانا تھا، جس حوالے سے ہم نے کام کیا اور الحمدللہ کسی حد تک اپنی بساط کے مطابق، اپنی کمزوریوں کے مطابق، علاقائی حساب سے جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے انشاءاللہ ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کے پہلے فیز میں ہم نے تقریباً 110 بندوں تک ہم نے گھروں میں باعزت طریقے سے فوڈ پیکیجز پہنچائے ہیں۔ اس حوالے سے مستحقین کے فوٹو سیشن وغیرہ تو نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ فوٹو سیشن کی ضرورت ہے، بس ہم نے اپنے طور پہ منظم کیا، انتظام کیا اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہی ہمارا گول تھا، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اس کی ہمیں کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں کہ ہمیں کوئی اس کی بس دعا کریں سب کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور کرے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں آزاد کرے۔ یہ جو بہت بڑا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے دور کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے ختم کر دے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں اور ایک اپنی طور پہ جو ہے اس کے لیے جو کوشش بن پاتی ہے کر پاتے ہیں وہ کر رہے ہیں، بس اللہ اس کی توفیق دے۔ پیکٹ میں آپ نے کن لوگوں کو زیادہ مطلب کہ اس پیکٹ سے انہوں نے مستفید کیا، کن کو ترجیح دی ہے اس معاملے میں؟ تھے تو آلموسٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے غربائی تھے، ان میں مرد حضرات بھی تھے جو کہ مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارا زیادہ تر تو ٹارگیٹ وہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین بھی ایسی مجبور ہیں جو بیوہ ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، گھروں میں مجبور ہیں، چولہا ان کا نہیں چل پاتا، انہیں بھی ہم نے مایوس نہیں کیا، ان تک بھی ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارا عنقریب کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے، اس کے لیے ہم فنڈنگ جو ہے ریز کر رہے ہیں۔ اور آپ سب سے بھی میری استدعا ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک بااعتماد ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اور اس میں مخیر حضرات سے، خصوصاً مخیر حضرات سے یہ میری استدعا ہے، میری اپیل ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے مستحقین میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات یہ آپ نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بازاروں میں 95% دکانیں جو بند ہیں، تو کس طرح آپ نے یہ فنڈ ریزنگ کی ہے اور کیسے لوگوں تک پہنچے ہیں اور لوگوں کا کس انداز میں تعلقات؟ الحمدللہ میں خود بھی جہاں تک ممکن ہو سکا دکانداروں کے پاس بھی گیا، جو کھلے تھے کسی نے بھی کوئی ہمیں مایوسی کسی طرف سے بھی نہیں ہوئی، اور لوگوں نے اپنے طور پہ بھی ہمیں اپروچ کر کے جو دے پاتے تھے دیا۔ الحمدللہ مایوسی نہیں ہے، ہمیں اعتماد ہے لوگوں کا ہم پہ، اور ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمیں کسی اس کی ضرورت بھی نہیں کہ ہمیں کچھ وہ ہو کوئی دکھاوے کی یا ایسی کوئی چیز، بس ہم جو چیز سامنے آتی ہے ہم کر جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عملاً ہر چیز مطلب یہ ہو رہی ہے ہماری اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ۔ باقی تو اگر آپ چلے جائیں بعد میں تو لاکھوں میں ہم کر چکے ہیں، اگر پاکستان لیول پہ جائیں تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی تو
یعنی کہ بات ہی کچھ اور ہے کہ کروڑوں میں چلے جا چکے ہیں. کئی میرے خیال میں 64-65 کروڑ کی ہم لوگوں تک ہم کھانا وغیرہ یا کئی صورتوں میں ہم ان کی مدد کر چکے ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے سارے پاکستان میں, اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ یا حالات اپنے معمول پہ نہیں آتے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی ہم سے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں استقامت دے بس. اور علاقے کی مساجد میں سینیٹائزر کے حوالے سے بھی کچھ آپ کی خدمات ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. جی, ہماری حویلیاں الخدمت فاؤنڈیشن نے مساجد میں بھی, جس میں چمبا, ملکہ, رجویہ, حویلیاں گاؤں, سلطان پور میں تقریباً جہاں بھی گئے وہاں کی تمام مساجد میں مطلب ہے کہ مساجد میں ہم نے سپرے بھی کیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ جماعت کی سوچ سے ہوا ہے, آپ کے تعاون سے. تو ذرا یہ مختصر سی باریک نشست تھی عالی نذیر احمد صاحب کے ساتھ, جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ویلیا زون کے صدر ہیں. تو مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ جیسے کہ میں نے بار بار خود بھی اپیل کی ہے, تو آپ بھی دل کھول کر تعاون کریں. آگے رمضان مبارک آ رہا ہے, تو بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ جو ہے اور استعمال میں دیتے ہیں. تو وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت رمضان کا انتظار نہ کریں, بلکہ صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہے. بہت سارے گھروں میں اس وقت چولہے جو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ جلد از جلد انہیں رمضان سے پہلے ہی ان کے پیکج جو ہے ان کے گھروں میں پہنچ سکے. بہت شکریہ.